جی السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور تیسرا ایلیمنٹ مجھے بہت پسند آیا جس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ تھنک کیئرفلی بیفور انویسٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تب آپ بہت ساری بیوقوفیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی پیسے آنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کا پروفیشن کہ آپ کسی کے پاس جائیں وہاں پہ اس کے لیے کام کریں, وہ آپ کو اس کی سروس کے یا آپ کے کام کے بدلے میں آپ کو پیسے دے گا. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے, اس طریقے کو بولتے ہیں پروفیشن. دوسرا طریقہ ہوتا ہے بزنس. بزنس پیسہ کمانے کا وہ طریقہ ہے جس کے اندر آپ کو خود کام نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہوتا ہے یا آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیسے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسا ایسٹ ہے جو آپ کے لیے پیسے جنریٹ کر رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں, اس کو اگر اور آسان زبان میں سمجھیں تو یہ ایسا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک ایسی پراپرٹی خرید لی جس کا آپ کو ماہانہ رینٹ آنا لگ جاتا ہے. اب کیونکہ آپ نے جب ایک ایسٹ خریدا ہے, ایک لینڈ خریدے, تو وہاں پہ آپ کو خود کام کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ رینٹ دے دیا, کسی اور بندے نے آپ کو وہاں پہ رہنے کے لیے پیسے دے دیے, بنا آپ کے وہاں پہ انوالو ہوئے آپ کو وہاں سے پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں. دیٹ از دا ایسٹ. ایسٹ میں ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ اس سے آپ کو پیسے ملیں, اور نمبر 2 وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بھی انکریز ہوتی چلی جائے. تو اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے جو بہت امپورٹنٹ یا بہت زیادہ کچھ کامنلی ایسٹ مارکیٹ میں آتے ہیں اس کے اندر نمبر 1 ہوتا ہے رینٹل پراپرٹی. کوئی ایسا بزنس جو کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی پیسہ کماتا ہو, کوئی ایسی پارٹنرشپ جس کے اندر آپ کام نہیں کر رہے ہوں بلکہ آپ کے امپلائز یا آپ کے جو پارٹنرس ہیں, یعنی کہ اگر آپ نے کسی اسٹاک خرید لیا کسی کمپنی کا تو وہاں پہ آپ نے اس کی ایکویٹی پرچیز کر لی ہے, وہاں پہ آپ اس کے پارٹنر ہو گئے, تو آپ وہاں پہ کام تو نہیں کر رہے لیکن وہ کمپنی کیونکہ کام کر رہی ہے اور وہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک انکم جنریٹ ہونے کا وہ ایک ذریعہ بن گیا. یا تو پھر کوئی ایسی چیز آپ اپنے لیے منتخب کریں جیسے کہ اسٹاکس ہوتے ہیں, جیسے کہ لائف بانڈس ہوتے ہیں, جیسے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے. آپ نے کسی کا ایک فار ایگزامپل ایک یوٹیوب چینل آپ نے پرچیز کر لیا جس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز تھیں اور وہ ہر مہینے بنا ویڈیوز ڈالے بھی ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی کماتی رہتی ہے. اس چیز کو کہتے ہیں ایسٹ, جس کے ہونے سے آپ کو جس کے لیے آپ کو کام نہیں کرنا پڑے, جو کہ آپ کے لیے پیسہ آپ کے غیر موجودگی کے اندر بھی بنا ہے اور جس کی لائف کے ساتھ ساتھ لائف ٹائم اس کی ویلیو بھی انکریز ہوتی چلی جائے. اچھا, اب بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں اکثر کہ وہ پروفیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایسٹ ہے کیونکہ انکم تو وہ بھی بنا رہا ہے, لیکن حالانکہ اس میں باریک سا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ پروفیشن کسی اور کے لیے ایسٹ بنا رہا ہے, آپ کے لیے نہیں بنا رہا. تو آپ نے اگر اپنی پوری لائف جاب کرتے ہوئے گزار دی تو آپ نے کسی اور کے ایسٹ بنائے ہیں پوری لائف میں, نہ کہ خود کے. تو امیر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسٹ بناتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں. دوسری چیز اس کے اندر رابرٹ کیوساکی بولتے ہیں کہ اگر آپ ایسٹ بنا رہے ہیں, یعنی کہ دیکھیں بہت سارے لوگ کیا ایک مسٹیک یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس جیسی انکم آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے انکم کے ساتھ ساتھ اپنے جو ایکسپنسز ہیں اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس اگر ابھی 5 لاکھ روپے آ جائیں تو میں کیا کروں, میں بولوں کہ بھائی میرے پاس ابھی 5 لاکھ روپے پڑے ہیں بینک کے اندر, میں جا کے ایک آئی فون خرید کے آ چاہتا ہوں 2 لاکھ روپے کا. یہ میں نے اپنے لیے ایکسپینس بڑھا دیا کیونکہ میں بولوں میرے پاس ابھی بھی اسٹاک میں تو میرے پاس بینک میں 3 لاکھ تو پڑے ہیں. لیکن میرے سے سوال پوچھنا یہ چاہیے کہ میں نے جو یہ فون خریدا ہے یا میں نے جو بھی ایک لگژری بائی کری ہے, کیا میں نے اس کو پیسہ آنے کے بعد سب سے پہلے بائی کر لی یا میں نے پیسے آنے کے سب سے بعد میں بات کر لی. ایسا تو نہیں کہ امیر لوگ لگژریز نہیں بائی کرتے, بالکل بائی کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک پروسیس کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ پیسہ کماتے ہیں, اس پیسے سے وہ ایک سیونگ نکالتے ہیں, وہ سیونگ کو ایک ایسٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, ایسٹ پرچیز کرنے کے اوپر. وہاں سے ان کو تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر مزید پیسہ اپنا کماتے ہیں, تھوڑی سی سیونگ کرتے ہیں, اس کو دوبارہ ایسٹ میں ری انویسٹ کرتے ہیں. کرتے کرتے ان کے ایسٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی جو لائف کی جو بیسک لیول کے ایکسپینس ہوتے ہیں وہ سارے ان ایسٹس کی انکم سے نکل جاتے ہیں. اب پھر اس کے بعد وہ کچھ ایسے کریزی چیزوں میں کام کرتے ہیں جس کے لیے ان کو اپنے بلز پے کرنے کی فکر نہیں ہوتی, جن کے لیے ان کو اپنے ایکسپینس مینیج کرنے کی فکر نہیں ہوتی, بلکہ وہ کام اپنے پیشن کی وجہ سے, اپنے جنون کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی بیسک لیول کی جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ تو سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں. اور پھر جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے پیشن کو فلفل کرنے کے لیے کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے جو وہ جنولی کرنا چاہتے ہیں.
اور جب آپ اپنی فریڈم کے ساتھ اپنی ول کے ساتھ کسی کام کو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. وہ چیز پھر آپ کو انکریج کرتی ہے کہ بھائی اب آپ بائی کرو لگژریز، اب آپ افورڈ کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے اپنے لیے اتنا پیسہ بنا لیا کہ اب آپ کو پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو فرسٹ generate income, first earn money, then make a saving from it, then invest it to buy asset, then generate income from your asset and build your asset so much that you can easily live your life without having any fear of managing your basic level expense. سو یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کو فائنینشیل فریڈم مل سکتی ہے. رابرٹ کیوساکی کے اس وقت تقریباً 1600 پراپرٹیز ہیں، 1600 رینٹل پراپرٹی، اور بھی بہت ساری جگہ پہ ان کے ریئل اسٹاک کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، گولڈ کے اوپر بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہیں. اس وقت جو اب یہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے، اس وقت گولڈ کی آپ کو پتہ ہے کیا ویلیو ہے. تو جس بندے نے آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے گولڈ پرچیز کیا ہوگا اور اتنی اماؤنٹ میں پرچیز کیا ہوگا تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس بندے کی نیٹ ورتھ کیا ہوگی. سو سب سے ویلیوبل انویسٹمنٹ وہ ہے جو لائف کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیو انکریز کرتی رہے، اور جب تک اس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے مسلسل پیسے جنریٹ کرتی رہے. تو امید ہے آپ کو اس میں سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے اپنے لیے ایک تھنکنگ ڈیولپ کری ہوگی، اپنے سوچنے کا طریقہ چینج کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو بھی ہم چیز کے اندر آگے ڈیولپ کرتے ہیں تو ان سب کی کمبینیشن سے ہم سب کے لیے ایک ایسی ایک سوچ بن سکتی ہے کہ جس سے ہمیں فائنینشیل فریڈم کی لیول کو ہم اچیو کر سکتے ہیں اور آگے اپنے لیے ایک آسان اور سہولت والی زندگی کا انتخاب کر سکتے ہیں، تاکہ جو مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد ہے اس کو ہم اللہ کے رضا کے لیے پورا کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.